اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالی بعینہ وہی مسیح ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ وہی خدا ہے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کہ پس کون مالک ہے اللہ کے سامنے، شیئا کسی چیز کا بھی، ان ارادہ اگر وہ اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کرے عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب کو اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کے سامنے کون مالک ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور 6واں سپارہ ہے، آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نقض عہد کا ذکر کیا، ان کے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑنے کا ذکر کیا، اور دونوں گروہوں کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی دنیا میں جو دی گئی سزا ہے اس سے اللہ نے آگاہ کیا۔ یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نقض عہد کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے، سنگ دل بنے، انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی، اتنے سخت دل والے ہوئے، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، اور پھر جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، اس کو بھلا دیا۔ اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی نصیحت کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں، جس کے عذاب میں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپس میں عداوت، دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ پھر ان کو اشارتاً یہ جتلایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اس دنیا میں کی گئی کارگزاری کی سزا انہیں بھگتنا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی لعنت اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایسی روشنی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، اس لیے عذاب الہی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان میں بھی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ان کا اعتقاد کفر اور شرک میں ملوث ہو کر بالکل فاسد ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف فرقوں کا بھی رد فرمایا ہے۔ مثلا عیسائی جو ہے، نصارہ، ان کا ایک فرقہ ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے بیٹے ہیں، خود اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ابنیت، بیٹا ہونے کا عقیدہ۔ اور اس عقیدے کے ماننے والوں کا نستوری فرقہ جو ہے یہ مشہور ہو گیا، یہ نستوری ہے۔ اسی طرح نصارہ کا ایک اور فرقہ ہے جو مسیح علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ پہلے تھا عقیدہ ابنیت، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ تو
عقیدہ تثلیث کو ماننے والا یہ ملکانی فرقہ کہلاتا ہے. وہ نستوری فرقہ تھا، یہ ملکانی. یہ لوگ باپ، بیٹا اور روح القدس تین خدا مانتے ہیں. گویا خدا تین بھی ہیں، اور جب یہ مل جاتے ہیں تو تینوں مل کے ایک خدا بن جاتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور ایک فرقہ عیسائیوں میں ہے یعقوبیہ کے نام سے مشہور ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بعینہ ہی خدا ہے، کیونکہ خدا نے مسیح کے اندر حلول کیا ہے. تو یہ جو ہے دیگر مشرکین والا جو ہے حلولی عقیدہ ہے. حلول اللہ نے ان تینوں فرقوں کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ یہ کافر ہے. عقیدہ تثلیث کا ذکر تو آگے آئے گا، تاہم یہاں پر عینیت کا عقیدہ رکھنے والوں کا رد کیا گیا ہے، جو عین خدا مانتے ہیں، بعینہ ہی خدا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. البتہ پکی بات ہے کہ کافر ہو گئے ہیں وہ لوگ، قالو جنہوں نے یوں کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے. بعینہ ہی اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے، اللہ اس کے اندر آ گئے. تو اس لحاظ سے یہ حلولی یا اتحادی فرقہ بھی کہلاتا ہے. یہ عقیدہ آج کل ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے اور کسی شکل میں اللہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ کسی شے میں بھی، درخت ہے، پتھر ہے، کوئی چیز بھی ہے، کسی شے میں بھی اللہ حلول کر سکتا ہے. اور تیسرا کہ اس کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، یعنی وہ اللہ اس کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے. اسی عقیدے کے مطابق خدا نے مسیح علیہ السلام میں وہ کہتے ہیں حلول کیا ہے، اور پھر وہ دونوں آپس میں متحد ہو گئے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا ہے. تو ان کو کہتے ہیں حلولی فرقہ یا اتحادیہ، کہ وہ اتحاد کے قائل ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے اور ان پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. جب قرب حاصل ہوتا ہے تو انہیں عروج نصیب ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں. مگر جو لوگ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر بعین ہی وہ خدا بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جو ہیں، برگزیدہ بندے، انسانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں، مگر ان کے پیروکار ان سے صادر ہونے والے جو کمالات ہوتے ہیں ان کو ان کے ذاتی کمالات سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ذاتی نہیں ہوتے، وہ عطائی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دیے ہوتے ہیں. کوئی ولی، کوئی آدمی مجاہدہ کرے، اللہ کے لیے عبادت کرے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، تو اللہ اس کے اندر کمالات پیدا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے عطا شدہ ہوتے ہیں. لیکن جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، پیروکار، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب کا، ہمارے استاد کا، ہمارے اس بزرگ کا اپنا کمال ہے. حالانکہ ان سے جو خارق عادت چیزیں، جو عام عادت کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی، ان سے الٹ ان کے خلاف چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جن کو ہم پیغمبر کے ہاتھ پر اگر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو، امتی کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو یہ خارق عادت چیزیں جو ان بزرگوں سے، ان ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، ان نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہوتی ہیں. اللہ چاہتے ہیں تو وہ ہوتی ہیں، اور اللہ نے اس میں قدرت دکھائی ہوتی ہے تو وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوگا، یا کسی بھی امتی اور ولی کے ہاتھ سے جو کرامت ظاہر ہوگی، وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہوگی.
اور پھر اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہوگی، اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اسی اشتباہ اور شبہ میں مبتلا ہو کر ایسے لوگ آگے جا کے کافر بن جاتے ہیں۔ نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کا پیچھے اپنا فعل ہوتا ہے۔ مالک الملک جس کے ہاتھ پر اسے ظاہر کرتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اب نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں صالح علیہ السلام کہ ان کے قوم نے ان کو کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کی جو بڑی چٹان ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں سے گاؤں میں کھڑے ہو کے، تو یہاں سے ہم دیکھیں کہ وہ چٹان پھٹے اور اونٹنی نکلے اور پھر وہ گابن بھی ہو اور نکلتے ہی 10 ماہ کا جو ہے گابن اونٹنی بچہ بھی جان دے، تو یہ تو خرق عادت ہے۔ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پتھروں سے تو اونٹنیاں نہیں نکلتی، پھر اونٹنی نکل بھی آئے تو اونٹنی کو گابن ہوتے ہوئے ایک طریقہ کار ہے، پھر اس کو 10 مہینے لگ جاتے ہیں کہ وہ بچہ جنتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں خرق عادت تھیں، عادت کے خلاف تھیں، لیکن قوم نے نبی سے مانگی۔ اب نبی نے اللہ سے کہا کہ اللہ قوم تو یہ مانگتی، اللہ کہتے ہیں بالکل میں انہیں دوں گا، لیکن پھر انہیں آپ کو نبی ماننا پڑے گا، میرا نبی ماننا پڑے گا، آپ پر بھیجی جانے والی وحی پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کے کہے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو میرا عذاب آ جائے گا، کیونکہ دیکھنے کے بعد پھر کوئی چیز کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے ایسے اشتباہ میں لوگ مبتلا ہو کے پھر کافر آگے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے یا ولی کا ہوتا ہے، لیکن جو فعل ہوتا ہے پیچھے وہ فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہوتا ہے۔ ہاں، مالک الملک اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پر اسے ظاہر کرتا ہے اللہ اسے عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس معجزے کو پیش کرتے ہیں، ولی کی ولایت کی دلیل کے طور پر اس سے کرامت کا اظہار ہوتا ہے، مگر یہ لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر انہیں الوہیت کی منصب تک پہنچا دیتے ہیں، یہی کفر ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی آپ دیکھیں کتنے پیر ایسے ہیں، حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح سنی العقیدہ تھے، صاف عقیدے کے لوگ تھے، لیکن کئی کرامات ان سے ظاہر ہوئیں، اب لوگ جو ہے ان کے دربار پہ لاہور میں آپ دیکھیں جا کے ان کے دربار پہ سجدے کر رہے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو مزار ہیں ان مزاروں پہ جا کے دیکھیں کیا حالت ہوگی ہے، لوگ انہی سے جا کے مانگ رہے ہیں، اور جب بات کی جاتی ہے تو وہی کرامات کہ یہ ان سے یہ کرامت ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ اڑ کے ہوا میں چلے گئے تھے اور یہ ہوا تھا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اس لیے کی تاکہ ولی کی ولایت ظاہر ہو جائے، لوگوں کو یقین آ جائے، وہ ان کی باتوں کو مانے۔ تو بہرحال لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر، حالانکہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا ان کو عطائی ہوتا ہے، تو وہ ذاتی فعل سمجھ کر انہیں الوہیت کے درجے تک منصب تک پہنچاتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آپ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی۔ آپ اور ان کی والدہ جو ہے وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اللہ نے دونوں کی عزت بخشی ہے، ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک صدیقہ ہے حضرت مریم، لیکن جو نصارہ تھے ان کے پیروکار تھے، ان کی قوم تھی، انہوں نے ان کے متعلق بالکل جانے کے بعد باطل عقیدہ وضع کر لیا، تو ان کو مسیح علیہ السلام کی جو غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے غلطی لاحق ہوئی ہے، چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا اور ان کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ ان کے باپ اللہ ہے، خدا ان کا باپ، اور پھر جو معجزات آپ کے ہاتھ سے صادر ہوئے کہ آپ نابینا آدمی کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنا شروع ہو جاتا تھا،
برس اور کوڑ کا مریض، جس کی آج تک بھی، آج کے جدید سائنس میں بھی جس کی جو ہے وہ علاج دریافت نہیں ہوا، اس زمانے میں وہ مریض لائے جاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرتے تو وہ مرض ختم ہو جاتا، ان کے سفید داغ برس کے ختم ہو جاتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کسی مردے کے بارے میں کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا، مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے۔ تو ایک تو باپ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ ان کا باپ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا جو معجزات ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے ان کی وجہ سے انہوں نے آپ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ دیکھو جی، مردوں کو تو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے، دیکھو جی مٹی کے پرندے بنا کے اس میں پھونک مارے تو وہ اڑ جائیں، تو یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے۔ ایک نابینا ہے، ایک تو ہوتا ہے نظر کمزور ہو جائے، اس کا تو علاج ہے۔ ایک ہے جو مادر زاد اندھا، یعنی ماں کے پیڑ سے نابینا پیدا ہو، جس کی پیچھے سے روشنائی نہ ہو، اور آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات کو دیکھ کے بجائے ان کے نبوت کو سمجھنے کے، انہوں نے ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دی، اور اس طرح یہ لوگ شدید قسم کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم بعینہ ہی خدا ہے۔ وحدت الوجود والوں میں سے ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالی مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوا ہے اور بعینہ ہی مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، یاد رکھیں وہ بھی کفری عقیدہ رکھتے ہیں۔ سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جو ان بزرگوں کو اولیاء کو سمجھنا چاہتا ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے، ان کتابوں میں توحید ہے، ان کتابوں میں سچ ہے، سنت کے مطابق زندگی ہے۔ تو یہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کشف المحجوب میں صوفیاء کے 12 فرقوں کا ذکر کیا، فرماتے ہیں ان میں سے 10 گروہ حق پر ہیں اور 2 گروہ گمراہ ہیں جو حلولی عقیدہ رکھتے ہیں، حلول کا عقیدہ۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حلاج حلولی عقیدے کا قائل نہیں تھا، حلاج، اور وہ وحدت الوجود کے مسئلے کا قائل تھا مگر حلول کا قائل نہیں تھا۔ وحدت الوجود کو بھی سمجھنے کے لیے آسانی سے یہ سمجھیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دنیا میں ہر چیز میں موجود ہے، بندہ جس کو بھی دیکھے، سورج کو، چاند کو، زمین کو، زمین کے اندر ہر چیز کو، تو اس سے اللہ سے معلوم ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہر چیز گویا کہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ بس اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر داخل ہو گیا ہے، حلول کر لیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ کافرانہ ہے۔ تو سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 2 فرقے حلول کے قائل ہیں وہ کافر اور زندیق ہیں، لہذا وحدت الوجود کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ بعینہ ہی مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ یہ تو حلول اور اوتار والا عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا، یہ کفر پر جا کے منتج ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جا کے کفر نکلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے عقیدہ عینیت کی تردید کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ کل، اے میرے نبی آپ کہیں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی ماں والدہ حضرت مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے تمام کے تمام اہل زمین کو، ان یہلک، اگر اللہ ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ کون اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ اور اس کے ارادے کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے تو وہ جب بھی چاہے ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
اگر یہ سب کچھ اللہ کرنا چاہے تو اللہ کے سامنے کون کسی چیز کا مالک ہے؟ مالک تو وہی ہے. کون مالک ہے اللہ کے سامنے جو اللہ کی مشیت کو رکوا سکے؟ مقصد یہ ہے کہ نصارہ کا جو عقیدہ ہے، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے عینیت کا، کہ اللہ بعینہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام بعینی خدا ہے. فرمایا آپ کی حیثیت تو اتنی ہے کہ اگر مالک الملک ان کو اور ان کی والدہ کو اور روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ ازل سے لے کر ابد تک کہ تمام کے تمام انسانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کم از کم وقت کے لیے بھی جو ہے ملتوی نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ یاد رکھیں. پھر میں دہراتا ہوں اس عقیدے کو کہ آج تو صرف 8 ارب کی آبادی ہے پوری دنیا کی. یہ 8 ارب کی آبادی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، خربوں انسان، ازل سے لے کر ابد تک تمام کے تمام انسان جو ہوں گے یا جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں، ان کی اگر اجتماعی قوت بھی آ جائے، اگر یہ سارے بھی آ جائیں خربوں انسان، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کم از کم وقت کے لیے بھی نہیں رکوا سکتے. کم از کم وقت کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ، آدھا سیکنڈ، سیکنڈ کا 1000واں حصہ، یعنی کم از کم وقت کے لیے بھی اللہ کے ارادے کو ملتوی نہیں کر سکتے. جب وہ اللہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے شریک کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت ذاتی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کوئی اس کی حد نہیں ہے، لامحدود ہے. جبکہ مخلوق کی جو قدرت ہوتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے اور محدود ہوتی ہے. اب دیکھیں، مجھے اپنے بچوں پر قدرت ہے، میں اپنے پڑوسی پر قدرت نہیں رکھتا، اور جو ہے میری قدرت محدود ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی قدرت ذاتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی گرفت ہے اور لامحدود ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اتنی طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے جتنی وہ اپنی مصلحت کے مطابق مناسب سمجھتا ہے. اس کے مقابلے میں اس کے تمام بندے محض عاجز ہیں، جس کا اعتراف یہ لوگ اللہ والے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ توانائی کا سرچشمہ واحد ذات خداوندی ہے، وہی قدرت اور طاقت کا مالک ہے. خود مسیح علیہ السلام جنہیں عیسائی خدائی کا درجہ دیتے ہیں، وہ بھی خدا کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. چنانچہ انہی عیسائیوں کی کتابوں میں انجیل مرقس میں یہ آیت موجود ہے کہ اے باپ، ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھ سے موت کا پیالہ ٹال دے. اسی طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ اس طرح جیسا تیرا ارادہ ہے. سارا تیرا اختیار تیرے قبضے میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے موت کا پیالہ ٹال سکتا ہے جس طرح تو چاہے. تو یہ آیت آج بھی انجیل مرقس میں موجود ہے. تو غرضے کہ مسیح علیہ السلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف اور صرف. لہذا تم انہیں یا ان کی والدہ کو خدائی کے منصب پر کیسے بٹھا سکتے ہو؟ یہ تو نہایت گستاخی ہے اور نہایت ہی بے ادبی کی بات ہے کہ ان کے حق میں خدائی کا دعویٰ کیا جائے. وہ نہ تو خود خدا ہیں، نہ ان میں الوہیت کی کوئی ایک صفت آ گئی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضرت مریم تو فوت ہو چکی تھی. البتہ حضرت مسیح علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. تو در حقیقت انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو اور تمام اہل ارض کو آنے واحد میں ایک ہی جھٹکے میں ہلاک کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہلاکت کا معنی فوت ہونا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی فوت ہونے والی، فانی ہے، نیست و نابود ہونے والی ہے. بہرحال اس کے ارادے میں کوئی بھی مخل نہیں ہو سکتا.
شیخ عطار رحمہ اللہ نے بھی ایک شعر فرمایا تھا کہ اوست سلطان ہرچے خوابد آنکند عالم رادر دم ویراں کند، یعنی بادشاہ اور سلطان تو وہ ہے جو چاہے کرے اور سب جہان کو آنے واحد میں فنا کر دے۔ اب قیامت جب قائم ہوگی تو ایک لمحے میں، ایک منٹ میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ جہاں طوفان آتے ہیں، جہاں سیلاب آتا ہے یا جہاں زلزلے آتے ہیں تو ایک منٹ کا زلزلہ وہاں کی پوری آبادی کو تہس نہس کر سکتا۔ ایک منٹ پہلے وہاں ہنستے بستے شہر ہوتے ہیں اور ایک منٹ کے بعد وہاں کوئی مکان نہیں ہوتا، کوئی وانی نہیں ہوتا، کوئی وہاں مکان بنانے والا اور رہنے والا نہیں ہوتا، سارے کے سارے ملیا میٹ ہو چکے۔ تو بادشاہ اور سلطان تو وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کرے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے متعلق ایسی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی امت انہیں بندگی کی حد سے آگے نہ بڑھائے، ورنہ انبیاء تو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ وہ تو بڑے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا منتخب کرتی ہے، ان کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، نبوت دی ہے، وہ عالی مرتبت ہونے کی بنا پر اس قسم کے خطاب کے لائق نہیں ہوتے، مگر امت کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات ایسا خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر کو بھی الوہیت کے درجے تک پہنچاؤ گے تو گمراہ ہو کر جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت ارشاد فرمائی، اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے، وہ با اختیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ جو چاہے پیدا کرے، اسے نہ تو اسباب کی ضرورت ہے کہ کوئی سبب ہوگا تو چیز پیدا ہوگی، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے کہ وہ چیز ہوگی تو اللہ اس کو پیدا کرے گی۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا، اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے مثال پیش فرمائی۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی سمجھو، خلقہ من تراب، جسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ان کا ماں باپ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اگر وہ اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے۔ چنانچہ اماں حوا کے متعلق یہی مشہور ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی ماں موجود ہے۔ اور عام نوع انسانی کے متعلق فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نسل انسانی میں سے مرد و زن کے جوڑے ہم نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے، لہذا اس کے لیے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ خلاق العلیم ہے، جو کوئی اس کی صفت خاصہ میں اس کا شریک بنائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے، اور یہی مسئلہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں بھی بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو جبرائیل جیسے فرشتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں پیغمبر پیدا کر دے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ خالق جو چیز چاہے پیدا کرے۔ مگر جب انہوں نے یہ بات فرمائی شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اہل بدعت نے شاہ صاحب کی اس بات کو بہت اچھالا، اسے غلط معانی پر محمول کیا کہ حضور علیہ السلام کی تو نظیر ہی ممکن نہیں ہے، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس آیت اور شاہ صاحب جو ہیں ان کے قول سے قادر مطلق کی عظمت کا بیان مقصود ہے کہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اگرچہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمائے گا۔ ایک ہے کہ اللہ حضور جیسے پیدا نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ نے فرما دیا، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو کیا اللہ کی قدرت ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ قادر ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ خاص خصوصیت بھی اللہ ہی نے آپ کو عطا کی ہے، مگر وہ اس پر قادر تو ہے۔ اس کی قدرت کا انکار تو کفر کے مترادف ہے۔ اسی طرح وہ ہزاروں لاکھوں جبرائیل پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اگرچہ جبرائیل ایک ہی ہے۔ اس اللہ کی مشیت اور ارادے میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ مگر جو یار لوگ ہیں ہمارے ہاں، ان لوگوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک جہاد کی مخالفت میں ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ ان کا اصل مقصد ان چیزوں میں الجھا کر لوگوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنا تھا۔ تو باطل پرست طاقتیں ہمیشہ ایسے ہی ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ مسلمان آگے بڑھ کر اپنا اصل مقام نہ حاصل کر سکے۔ بہرحال مسئلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا تھا، تو اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، مگر اہل بدعت نے اسے غلط معنی پہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی پہلی بات کا ہی گویا کہ تتمہ ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو جو چاہے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کون سے جو ہے وہ اجنبے کی بات ہے، کون سی اجنبی بات ہے؟ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ نے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کی تردید فرمائی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں بن گئے، بلکہ وہ اللہ کے عاجز بندے اور مخلوق ہیں۔ انہیں الہ بنانے کا عقیدہ کفریہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لقد کفر الذین کفروا، کہ ان لوگوں نے صریحاً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ ہی خدا ہیں۔ اب اگلی آیات میں جو دیگر باطل عقائد ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح عقائد رکھنے کی توفیق